حضرت سیدنا عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا، عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، مال غنیمت اور خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زادے راہ اور ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا اور طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرا وہی حال ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا کہ شاید حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں اپنا زادے راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدائے عز و جل کی قسم، اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا، نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ انہیں برا نہ کہیے، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں، وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے اور تم نے وہاں رہ کر کیا کیا کام سر انجام دیے؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ عز و جل، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ سنیے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف میں خرچ کر دیا
اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ عز و جل تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمی کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہٰذا اب میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں تحقیق کروائی جائے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا تم عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فکر و فاقہ میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے، سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے مہمان ہو جائیے، لہٰذا وہ ان کے یہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا اچھی حالت میں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ عز و جل تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ شخص حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 3 دن تک مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو کی ایک روٹی ہوتی جو وہ اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت میں پڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیے۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لیں، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم فرما دیجئے گا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقربا اور فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دینار بھی نہ تھا۔ دینار لانے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دینار غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیے۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کرنا۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی، بہت تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی، مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا۔ اس میں لکھا، جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آئیے۔ لہٰذا خط پا کر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے، میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا۔ آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا، انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ عز و جل ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لے لیے کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ جب حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو دفنا دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرواؤں تاکہ اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر دوں۔ ایک اور شخص نے کہا، میری خواہش ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بحر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں۔ پھر سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسے لوگ اور مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں۔ سبحان اللہ۔